بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ عبادت میں اضافہ کر لیں، صلوات بل اللہ۔ دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرما۔ مومنین جب مجلس عذاب میں یا صف عذاب پہ بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا یقیناً ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کی عزت کا صدقہ اللہ آپ سب عزاداروں کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ بانی مجلس ہیں ہمارے بھائی چودھری عاشق حسین، مالک نے ہمیشہ صحت والی زندگی عطا فرمائے، بچوں بھائیوں سمیت مالک نے آباد و شاد فرمائے۔ ملکی حالات مالک کو ہمارے ملک پہ رحم فرمائے۔ ذمہ دار دوست بلا تفریق فرقہ سارے شیعہ سنی بھائی موجود ہوتے ہیں، اپنے وطن کے استحکام کی، بقا کی، سالمیت کی دعا اس لیے کرتے رہنا چاہیے کہ جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہے اس نے اپنے دین سے مخلص کیسے ہے؟ لہذا یہ آپ مجلس میں ہوتے ہیں یا مصلی پہ ہوتے ہیں، اپنے وطن کے تحفظ کی دعا ہر وقت ذہن میں رکھا کرو، اور سب سے بڑی دعا میں شمولیت فرمائیں۔ ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں میرا مالک اب تاجیل فرما دے۔ لمبی زحمت کا وقت نہیں ہے، بس آپ اگر تکلیف نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات پڑھ دیں تاکہ صاحبان محترم، جیسا کہ آپ صاحبان جانتے ہیں کہ مہینہ رمضان کا ہے۔ مہینے سارے ہی عزتوں والے ہوتے ہیں، لیکن رمضان کی وکری عزت یہ ہے کہ اسے اللہ کہتا ہے یہ میرا ہے۔ جی بسم اللہ شاہ جی، آپ متوجہ تو ہیں؟ جی آپ اس مہینے کو اللہ نے شہر اللہ کہا ہے، اس کی بیس بہتر کرے، ایکو اور کم کر دے، یا پھر قبلہ جگہ نہ بدل رہی ہے؟ اچھا مہربانی سے متوجہ ہیں جی آپ؟ مجھے اندازہ سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کرے آپ سارے مطمئن طبیعت کے مالک ہیں، کیونکہ یہ ٹائم جو ہوتا ہے نا افطاری کے قریب والا، اس وقت کچھ یاد نہیں ہے، بلکہ آپ تو میں پھر کہہ رہا ہوں آپ تو کمال مطمئن طبیعت رکھتے ہیں۔ میرے وطن میں کمال لوگ ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو اثر پڑھ کے ہی کھجوریں پکڑ لیتے ہیں، بلکہ ماشاءاللہ یہ تو میرا اپنا پنڈ سے تعلق ہے، میں پنڈ مزاج سمجھتا ہوں۔ شہروں میں آپ بڑے شہروں میں جائیں نا تو افطاری کے ٹائم ایکسیڈنٹ زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں، مطلب جلدی ہر بندے کو ہوتا ہے کہ میں گھر پہنچ جاؤں، اگر دیر ہو گئی تو روزہ مکروہ ہو جائے۔
اس میں بہت شکریہ، اس میں میں اپنی قوم کے، مسلمانوں کے، پاکستانی بچوں کے، میرا خیال ہے مجھے تھوڑا بات کر لینی چاہیے. میں ان کا قصور نہیں سمجھتا. بھائی بزرگ کسی بھی مذہب کا ہو، وہ جب بچوں کو بتا دے کہ یہ ہے تو بچے وہی کرتے ہیں. ان بچوں کو بتایا گیا ہے کہ اگر ذرا بھی دیر ہو جائے تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، لہذا وہ افرا تفری میں پڑ جاتے ہیں. میں ان مسلمان بچوں سے کہتا پھر رہا ہوں، اپنا بوجھ ختم کرو، ایزی لائف گزارو، ایزی آسان زندگی گزارو. روزہ ٹائم کی وجہ سے مکروہ نہیں ہوتا، روزہ کرتوتوں کی وجہ سے مکروہ. متوجہ ہیں جی آپ؟ یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا، میں ان دوستوں سے کہہ رہا ہوں جن کا مکروہ جلدی ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا روزہ ٹائم کی وجہ سے مکروہ کیسے ہو سکتا ہے. روزہ افطاری کا وقت ہو جائے، میرے بچوں، مسلمان بچوں سے کہہ رہا ہوں، بیٹا تمہارے منہ میں پکوڑا سموسا، اچھا اللہ روزے فرض کیتے سن، امت بیسن فرض کر لے. میں سمجھتا ہوں تھکن تو ہے لیکن ذرا فریش ہو جاؤ یار. میں کوشش کر رہا ہوں، جب میں نے کہا ہے نا کہ اس وقت کچھ یاد نہیں رہتا، میرے بھی لفظ ادا پورے نہیں ہو رہے، لیکن میں چاہتا ہوں ڈیوٹی تو مکمل کرنی ہے. میری مسلمان بچوں سے اپیل ہے، آپ ہمارا اس وطن کا مستقبل لیں، آپ ہی میرے وطن کا بیٹا سرمایہ ہو. آپ کا روزہ مکروہ نہیں ہونا چاہیے بیٹا، کیونکہ جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے نا تو پھر آپ کچھ نہ بھی کھائیں تو آپ کا روزہ کھل جانا چاہیے. میں کلہ ہی سعاد چودھری فدا حسین لے رہے ہیں، بسم اللہ سید، بخدا میں کلہ ہی سعاد لے رہے ہیں. اللہ کرے آپ اس لطف میں شامل ہو جائیں. میں نے کہا کہ بیٹا آٹومیٹکلی جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو روزہ آٹومیٹک کھل جاتا ہے. آپ سموسا نہ بھی کھائیں، کھجور نہ بھی کھائیں، مطلب سیلڈ آپ کچھ بھی نہ کھائیں، روزہ مکروہ کیسے ہوتا ہے؟ روزہ تو آپ ہی کھل جاتا ہے. سویرے تبصرہ کریں گے جناب و شمس پیر ریاض حسین شاہ اور یہ حسن لے مولوی ذاکر شیعہ نویں سے نویں بات کرتے ہیں. مجمع تو ان کا بیٹھے سبحان اللہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. وہ دیکھو شاہ جی کیا بات سے کر رہے تھے کہ نہ بھی کھاؤ تو روزہ کھل جاتا ہے. اب ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں، بغیر کھائے کیسے کھلتا ہے؟ بھائی جی زیادہ اوکھے نہ ہو، کھلنا چاہیے. کہتے ہیں رضوی صاحب آپ سید بادشاہ ہیں لیکن دھونس دھاندلی نہ کریں، بغیر کھائے کیسے کھلتا ہے؟ اور اگر بغیر، میں دیر نہیں کروں وقت کم ہے، اگر بغیر کھائے نہیں کھلتا تو تیرے بندے یہ کیوں کہتے ہیں میرا کل بھی اٹھ پیرا سی؟ نہیں سارے بندے آپ نہیں دھیان دے رہے. اصل میں اٹھ پیرا صرف بزرگ سمجھتے ہیں، تو کئی بزرگ بھی پھر چپ ہو جاندے نے کہ اسی کدرے بزرگاں چ نہ آ جائیے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ سارے بندے سمجھتے ہو، لیکن جو بچے ہیں میری قوم کے، میں انہیں سمجھا رہا ہوں اٹھ پہرے روزے میں جو بندے سحری نہیں کھاتے، بلکہ کھانا تو دور کی بات ہے، وہ سحری جاگتے ہی نہیں ہیں. مسلک جعفریہ میں حکم ہے سحری کے ٹائم اٹھو، نیت کرو روزے کی، خواہ گھونٹ پانی کا پیو، روزہ پھر ہوتا ہے. لیکن ہمارے ان دوستوں کے ہاں کیا ہے؟ کہتے ہیں میرا پرسوں بھی اٹھ پیرا سی، اللہ نے عزت دی ہے جی، صحت دی ہے، مالک کا کرم ہے، مجھے اللہ نے صحت دی ہے، میں روزہ چھوڑتا نہیں ہوں، میں سحری نہیں اٹھ سکا، میرا اٹھ پیرا پرسوں بھی، آج بھی میرا اٹھ پیرا. اور اٹھ پیرا بچوں اسے کہتے ہیں جس میں روزہ دار سحری کے ٹائم کھاتا کچھ نہیں. چپ رہو گے مجھے دکھ نہیں ہونا. جو روزہ بغیر کھائے ہو سکتا ہے وہ شام کو بغیر کھائے کھل کیوں نہیں سکتا؟ میری بات پہ توجہ فرمائے یارا. مہربانی سر آپ جیئے. لیکن ایک بات ہے، کیونکہ میں موسم کی بات کر رہا ہوں، وقت کی بات کر رہا ہوں، اگر اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا تو پھر اس نے کھولنے کا ٹائم ہی نہیں بتایا.
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر قرآن سپیڈ پڑھنا ثواب ہے نا، پھر سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب ہے۔ مہربانی جان، سورہ بقرہ میں خدا فرماتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزہ پورا کرو لیل تک۔ لیل کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، خدا فرماتا ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب ابراہیم علیہ السلام پہ رات چھا گئی، تو لیل رات ہے، ابراہیم نے ستارے دیکھے، جب ستارے دیکھو اسے کہتے ہیں رات، اسے کہتے ہیں لیل۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي، بول پڑھو کو FIR چاہ چلے۔ اور جو صورتیں آپ کو یاد ہیں نا، وہ اگر کوئی آپ کا ذاکر مولوی پڑھ رہا ہو نا تو ساتھ پڑھنا شروع کر دیا کرو۔ ہوتا پتہ ہے کیا، مجلسیں آج کل لائیو چلتی، جب ہمارے اہل اسلام بھائی ڈائریکٹ مجلس میں نہیں بھی آ سکتے اور وہ ویسے ہی واٹس ایپ کھولتے تو آگے سے مجلس ہو رہی ہوتی ہے، تو اب بچے سن لیتے ہیں، کیونکہ جب سے موبائل میں مجلسیں شروع ہوئی ہیں نا، تب سے مجلس سننے سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ وگرنہ ایک زمانہ تھا سرکار، تب تو بالکل کہا جاتا تھا مجلس سننے سے نکاح۔ یہ شکرگڑھ علاقے کی بات ہے کہ مولوی صاحب کا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا، بیوی نے کہا میں نے طلاق دیو، مولوی صاحب بضد ہو گئے کہ رکھنا میں انجے ہی ہے تو طلاق بھی نہیں دینا۔ وہ بیوی دے پیکیاں بیبی دے پیکیاں پنچایتاں بٹھائیاں بھئی ساڑی بچی نو فارغ مولوی ہو رہی کر دے۔ پنچایتوں کا اثر بندوں پہ ہوتا ہے، fill in the blanks، خالی جگہ پہ پر کر، تو خیر پرے شرے بھی ناکام ہو گئی۔ اس بیوی دے پیکیاں بیوی دے آکھیں بھئی صبر شکر نال ہون انجے وقت کھڑ، خیر اس نے بھی صبر شکر کر لیا۔ خواتین کے جتنے حقوق آپ کے پاس اب ہیں نا، اس زمانے میں نہیں تھے۔ پاکستان کی تاریخ میں عورتوں کو اگر کوئی ماڑے چنگے حقوق ملے ہیں نا تو وہ پرویز مشرف دور میں آغاز ہوا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ میں نے ایک مجلس میں چودھری صاحب پرویز مشرف کی مغفرت کی دعا کر دی، وہ ہمیں جلدی ہوتی ہے ایک مجلس سے دوسری، وہ ذاکر اترتے گاڑی کی طرف ہی تو جاتے ہیں، وہ میں گاڑی میں بیٹھنے لگا، ایک بچے آکھیا جی وہ بندہ آوازیں دیتا آ رہا ہے تو وہ توانوں ملنا چاہ رہے، سانو ذاکرہ مولویاں نو کو فائر مارن بھی آ رہے ہوئے نا، اسی سمجھ رہے ہیں کو دعوت دین لگا ہوں میں، گل میری سمجھ دی ہو یا نہیں یا؟ تو واللہ میرے ذہن میں یہی تھا کہ بندے کو ٹائم شام ڈائری ساتھ نہیں ہے، چلو میں معذرت کر رہا ہوں، وہ سب وہ فائر والا ہی کم سی، واقعی اندہ جی میں آپ کا بیان سننے آیا تھا۔ مومن جب بولتا ہے نا تو کہتا ہے جی اسی مجلس سننا ہے، باریکیوں کا لطف لیا کر۔ اسا کیا میں آپ کا بیان سننے، میں نے سمجھ آگئی بندہ دوروں آیا ہے، میں نے کہا جی فرمائیں، کہنے لگا جی بیان تو ٹھیک تھا، میں اکثر سنتا ہوں آپ کو، آپ نفرت والی بات نہیں کرتے، مل بیٹھنے کی بات کرتے ہیں، بات تو ٹھیک، لیکن یہ آپ نے مشرف کی مغفرت کی دعا ضرور کرنی تھی۔ میں نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا شاہ جی آپ سید بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا۔ میں نے کہا جی ضیاء الحق مولوی تھا، اس کی تو برسیاں کرواتے نہیں تھکتے تھے، اس کے لیے تو فیصل مسجد کے وسیع و عریض پنڈال میں ریگولر قرآن خوانیاں ہوتی تھی۔ میں بڑا سوچتا رہ گیا کہ ضیاء الحق نے بھی ماشاءاللہ لگایا،
مشرف نے بھی مارشل لا لگایا. ضیاء الحق کے لیے یہ مسلمان مسیحتوں میں کہتے تھے مرد حق، لیکن مشرف نے بھی مارشل لا ہی لگایا. لیکن اسے پسند ایک ہی بات چوتھا میرے ذہن میں آتی ہے کہ پرویز مشرف اس ملک کے ان متدین بندوں کو وارے میں اس لیے نہیں آیا کہ وہ اپنے دور حکومت میں عمرہ کرنے بھی 13 رجب کو جاتا. میری بات پہ آپ شاید توجہ نہیں فرما رہے. اس نے اپنے دور اقتدار میں جتنے عمرے کیے وہ 13 رجب کو کیے، اور یہ رجب والے احسان نہیں رکھتے. یہ 13 رجب کو ان کے سلام کرنے جاتا تھا. پھر مالکوں نے اپنی بارگاہ میں جب مشرف کو بلایا جب تھی صبر شکر، بی بی بھی صبر شکر کر کے بہ گئے. او قبلہ جمعہ پڑھان لگ گئے تے شیعہ تے غصہ آ گئے. ساتھ ہی مولوی صاحب کا حجرہ تھا، گھر تھا. جمعے دی آواز آ رہی سی، مولوی صاحب نو کر دی لڑائی. چودھری عاشق حسین مجلس تیری بڑی مقبول ہے، بندے ستے بھی پائے نے تے میں نو سبحان اللہ بھی کرے. اور سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت. اب وہ ٹائم ہو رہا ہے جدوں سارے دن دیاں اکھاں بھی کھل جاندی ہے تے تسی ہون بند کرن لگ پے. تے مجمع تہاڈا کرمال ہے جیڑا جدوں جاگدا ہے اودوں ہی آکھ دیندا یا الہی. مالک سب کو صحت والی مہربانی سر، مہربانی سر. او قبلہ گھر دی لڑائی، بیوی دی طلاق او یاد نہ رہی. جمعہ پڑھاتے ہوئے اصلا مسکین ماڑے لوگ ہیں یار اسی جو کسی پہ الزام فٹ نہیں ہوتا. اور مولوی صاحب نے غصہ آ گیا، کہنے لگے میں شرعی فتویٰ دے رہا ہوں شیعوں کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. مولوی صاحب دی بیوی برقع پایا نال دے پنڈ مجلس سے چھوڑ. او قبلہ جمعہ پڑھا وہ ناراضگی اپنی جگہ، گھر کی رونقیں بھی تو انہی سے ہوتی ہیں. وہ قبلہ جب آئے تو بیگم گھر میں نہیں تھی. کبھی غصہ، بلڈ پریشر ہائی، تلخی، کبھی افرا تفری، ذہنی پریشانی. وہ شام دے نیڑے بی بی دروازے تے پہنچے تو مولوی صاحب وہ تو شروع ہو گیا، تم میری اجازت کے بغیر جانے والی ہوتی کون؟ اس ہوتے کھلو گیا کیا تجھے عورتوں سے بات کرنے کی تمیز کسی نے نہیں سکھائی. او قبلہ کھلاک بے او کرما علی یہ عورتیں کہاں سے آ گئی؟ تم میری بیوی ہو. اس پنجابی چاہ کیا کدی ہوندی سا. مولوی صاحب کیا نہیں 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 بیگم تجھے شریعت کے مسئلوں کا نہیں پتا. جب تک ہماری زوجیت کے دائرے میں ہو تب تک تو تم پہ میرا حق ہے. اس نے کہا قبلہ اوکھے لفظ نہ بولو. آپ نے آج جمعے میں کہا ہے کہ شیعوں کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. میں صرف مجلس نہیں سنی، میں تے لنگر بھی کر کے آئی. جب قبلہ نے اپنا گھر اجڑتے دیکھا تو فتوے میں گنجائش پیدا کر لی. کہنے لگے بیگم ایک مجلس سے نکاح نہیں ٹوٹتا. اے مسلمان، میری مسلمانوں سے اپیل ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں. ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، اب تب بھی ہمارے بھائی تھے. ہم چھوٹے بھائی ہیں، آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں. بڑوں کی عزت، بڑوں کا احترام ہم پہ لازم ہے. یہی سبب ہے کہ آپ نے ہمیں کافر 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 تک کہا. ہم اتنے مسکین چھوٹے بھائی ہیں، ہم نے اتنا بڑوں کا احترام کیا کہ جواب میں کوئی بندہ آج تک نہیں ثابت کر سکا کہ شیعوں نے کسی مذہب کو کافر کہا. حالانکہ نہ کافر آنکھ نالیاں دی کو خوراک وکری سی. ہم اگر دنیا داری میں پورے آ سکتے تو مذہبوں میں پورے نہیں آ سکتے.
لیکن ایسا ہے ہی نہیں. ہمیں مالکوں نے سبق ہی محبت کا دی ہے. آل محمد کی چوکھٹ پہ نفرت ہے ہی نہیں. لیکن میں ایک محسوس کرتا ہوں ہر پنڈ میں ایک نہ ایک بندہ آپ کو مل جائے گا جو ربیع الاول میں باں کھلی کر کے آکھے گا میں میلاد میں کیوں جاؤں, میرا مذہب اجازت نہیں دیتا. وہی بندہ محرم میں کہتا ہے میں مجلس میں کیوں جاؤں, میرا مذہب اجازت نہیں دیتا. اور یہ کیسا مذہب ہے جو نہ نانے کے ذکر میں آنے دیتا ہے, نہ نواسے کے ذکر میں آنے دیتا ہے. جو بندہ مذہب کرلاتا ہے نا. میں اکیلا میاں سنگھ اتھوں نیڑے ہی تے بڑا کرما والا پنڈ ہے, اتھوں دے قریشی بھی اہل حدیث نے. اور بچوں کے تعلیمی سلسلے مجھے ہجرت کروا کے لاہور لے گئے. باقی بزرگوں کی قبریں تو آنا جانا تو ہمارا رہتا ہے. بچے ہجرت کروا گئے لاہور. ہجرت اچھی ہوتی ہے, یہ معصومین کے بھی فرمان ہے. اگر آپ کو رزق کی کمی مسلسل محسوس ہو رہی ہو, بالغ فرماتے ہیں ہجرت کر کے دیکھو. لیکن ہجرت سادہ اچھی ہوندی ہے. پنڈ بندہ خان صاحب ہوئے تے پنڈی جا کے کاظمی صاحب آئے. خدا را یہ صرف دنیا نہیں, ایک اگلا جہان بھی ہے. قبر میں متھے تو نے برادریوں کے نہیں لگنا, قبر میں تو نے متھے حضور کے لگ رہے. خیر بات لمبی ہو گئی, وقت بالکل محدود ہے, بات مجھے کلوز کرنے. میری مسلمانوں سے اپیل ہے, آپ کے پنڈ میں, آپ کے شہر میں اگر کوئی اس طرح کے بندے ہوتے ہیں نا تو ان سے پیار کیا کرو. وہ بے شک تلخی میں ہوتے ہیں ہر وقت, میرا مذہب, میں مجلس میں نہیں جاتا یار, میرا مذہب جا. جس بندے کو ہر وقت دورہ پڑا رہتا ہے نا مذہب کا, تو میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں. جو بندہ چودھری عابد مذہب کرتا ہے نا, تمباکو کوڑا حکا ٹھیک ہو, وہ واری لگانے بیٹھ جاتا ہے, حکے والے کا مذہب نہیں پوچھتا. بولو یار میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے روک دیں آپ یار. وہ چند روزہ زندگی ہے یار, حکے پہ اکٹھے بیٹھ جاتے ہو, اپنے نبی کی اولاد کے ذکر میں نہیں آتے, اپنے نبی کے بچوں کے ذکر کی محفلوں میں آنے کا رواج ڈالو. ہاں سارے نہ آؤ, چلو انہیں ہی بھیج دو جن کے ابھی تک نکاح نہیں ہوئے. جب ہوا ہی نہیں تو ٹوٹے گا کیا. میں پنچایتی بندے بیٹھے ہوئے, آپ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے بڑے نتیجے اخذ کرتے ہیں. میں جو بات کرتا ہوں بڑے یقین اور اعتماد سے کرتا ہوں. ادیب عربی, فاضل عربی, سلطان الفاضل. ادیب عربی ایکول ٹو انٹر, فاضل عربی ایکول ٹو بی اے یا بیچلر, سلطان الفاضل ایکول ٹو مولانا بیٹھے میں ایکول ٹو ایم اے. یہ مولویاں دیاں ایتھے ڈگریاں امتحان ہوندے نے یونیورسٹیاں. میں نے آپ کی دعاؤں سے ساری سندیں لی ہوئی ہیں, صرف کپڑے تھوڑے پائے نے. لہٰذا بات جو میں کرتا ہوں اعتماد سے کرتا ہوں. میری یہ مسلمانوں کے ان بچوں سے اپیل ہے جو پی ایچ ڈی میں, جو ایم فل کر رہے ہیں, کہ بیٹا آپ ہی مستقبل ہیں اس ملک کا. یہ مذہبی نفرتوں سے نکلو اور اپنے مولویوں سے کہو کہ مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو آپ روز کہتے ہیں, آپ کو یہ توفیق کیوں نہیں ہوئی کہ آپ یہ کہیں کہ شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نہ میری بات پہ دھیان دے, میری بات پہ توجہ فرما. جو آپ کو کہنا چاہیے آپ یہ کہیں نا, آپ یہ کہیں کہ دودھ رب کا نور ہے, اس میں پانی ڈالنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. میڈیسن دوا 2 نمبر بنانے سے
ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਇੰਜ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨੇ। اور کہو نا کہ دوا 2 نمبر بنانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، دودھ میں ملاوٹ غذا میں کرنے سے۔ حوصلہ ہے تو یہ کہو کہ یتیموں کے باغ پہ قبضہ کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ مہربانی سر۔ شراب سے، بس چند منٹ کی بات ہے، شراب سے مجھے ڈاکٹر اسرار احمد یاد آ گئے، کڑی سونے ویلے یاد آئی۔ ڈاکٹر اسرار احمد ہمارے بھائیوں کے اپنے زمانے کے بہت بڑے، 2010 میں وہ ان کے پاس واپس چلے گئے ہیں جن کے وہ وکیل تھے۔ ڈاکٹر اسرار نے، بس بات جلدی جلدی کر رہا ہوں، ایک آرٹیکل مطلب ایک مضمون لکھا جو ان کے ادارے نے کتابی صورت میں شائع کیا، ایسی باتیں بھی سن لیا کریں۔ اس مضمون میں انہوں نے بحث حرمت شراب پہ کی کہ شراب حرام ہونے سے پہلے کے حالات کیا تھے اور بعد میں صورتحال کیا بن۔ وہ گل میں اوکھی شروع کر لی ہے اور کدوں میں سبحان اللہ کسے آکھنا۔ اور ساڑھے قاری جان محمد صاحب ہوندے سن تو جدوں عموماً ساڑھے چ رواج ہے بھائی ذاکر پڑھے تے پنڈال بھر جاندے نے، تے جے کوئی کرمالا مولوی آ جائے تے پنڈال سارے خالی ہو جاندے۔ اور ویسے بھی یہ ہے بھی حقیقت، آپ تو پڑھے لکھے جٹ ہو کے پڑھے ہوئے ہو، بڑی غنیمت سمجھیا کرو، اور آپ علماء کو بھی بیٹھ کے سن لیتے ہیں، وگرنہ شیعہ مجلسوں میں مولوی صرف برکت کے لیے رکھا جاتا ہے۔ یہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ سماعت فرماتے ہیں۔ وہ قاری صاحب پڑھنے لگے تھے، مجمع اٹھ گیا، قاری جان کمالیہ بڑے باریک جسم کے تھے، وہ زمانے میں سمارٹ مولوی تھے، جدوں بندے داد ہی اس مولوی نو دیندے سن جڑا کرسی چ پورا نہ آئے۔ قاری جان محمد چودھری صاحب باریک جسم کا بندہ، اور بات موقع پہ شاگرد تھے میرے استاد محترم کے، مبلغ اعظم مولانا میں قبلہ اسماعیل صاحب کا سب سے جونیئر شاگرد تھا۔ یہ بڑے ناموں میں قاری جان محمد صاحب، خادم حسین وزیر آباد بخاری شاہ صاحب، تاج الدین حیدری صاحب، زید الحسن زیدی صاحب، فاضل علوی شہید، یہ سارے مجھ سے یہ سینئر لوگ تھے، میں سب سے جونیئر تھا۔ اور قاری جان محمد صاحب کو بھی استاد کی طرف سے خیرات ملی تھی کہ جواب بات فوراً کر دیتے تھے۔ وہ ایک بندہ اٹھ کے کھلو گیا، قاری صاحب مجلس بعد پڑھو، پہلا زنجیر قرآن چو کڈو۔ قاری صاحب آکھن لگے زنجیر لوہے دینے، قرآن کاغذ دے، رولا ہی بنا دیتا ہے۔ خیر بات سے بات نکل رہی ہے، بات مجھے پھر بڑی جلدی جلدی کلوز کرنا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ تحریر ان کی موجود ہے، اب تو ہر چیز نیٹ پہ مل جاتی ہے، اب تو وہ لمبی چوڑی کتابیں بندہ نہ بھی اٹھائے پھرے گزارا ہو سکتا ہے، لیکن پنڈ میں دیہات میں اگر کوئی کتاب لے کے ساتھ مولانا جیسے مالک زندگی دے حضرت عباس حیدری کو، وہ مشکل دور میں بھی مشکل ڈیوٹی کر رہے ہیں، تو صاحب نے یہ فقرے لکھے، کہنے لگے جب شراب نہیں تھی تو عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے تھے۔ میں نے کو لفظ بدلنا پہنے کیونکہ گڑتی تے تسی سمجھ دے نہیں، سمجھ دے تے پھر کوئی سبحان اللہ نہیں تے مرشد انا للہ ہی پڑھو میں ٹر جا، جواب سارے دیں گیا۔ یہ حالیہ بہت شکریہ، انہوں نے یہ لکھا باقاعدہ کہ عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے، اور میری جان میرا علاقہ سارا بیٹھا ہوا ہے، گڑتی کا اثر ہوتا ہے۔ اور پنڈ چ ایک بچہ گلی چ 2-4 شرارتاں کرے نا تو پہلے زمانہ تھا بزرگ روک لیتے تھے، اب بزرگ روکتے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے پتہ ہے لڑائی ود جانی ہے۔ بچیاں تو لڑائی شروع ہو گیا، آدھا پنڈ ماریا گیا،
کئی مثالیں ہمارے سامنے. تو اب بزرگ بھی بچوں کو شرارتیں کرتے دیکھتے ہیں لیکن روکتے نہیں. ہاں دوجے بندے نو پوچھن گے یہ گڑتی کی دی ہے. بسم اللہ قبلہ. میرے محترم انتہائی عزت والے خطیب جناب سید عابد شرازی صاحب جی، بسم اللہ. اجازت ہے قبلہ؟ میرے بات اب کیونکہ جلدی بات کرنی ہے. عابد شرازی صاحب. ناظم آپ کا کیا نام ہے جی؟ سائیں یاد علی. کیا کہنے کیا کہنے. ارے واہ 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 واہ، مطلب ٹردی پھردی عبادت ہے جی. سائیں یاد علی، ہاں بھولنا بھی نہیں چاہیے مولا کو. سائیں یاد علی یہ اعلان کرتا ہے، جیسے مجھ سے پہلے ذاکر عاصم پڑھ رہا تھا، پھر میرا اعلان انہوں نے کیا. اب بابا جی عابد شرازی کا اعلان بھی انہوں نے ہی کرنا ہے، لیکن اگر آپ سائیں جی اجازت دیں تو مولانا عابد شرازی کا اعلان میں کر رہا ہوں کہ میرے بعد عابد شرازی صاحب خطاب بھی ہوگا، دعائیہ کلمات بھی ہوں گے. میں ان پہ احسان نہیں کر رہا جو ان کا اعلان کر رہا ہوں، کیونکہ میں اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ ہوں. ذمہ دار بندے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے. میں کہہ رہا ہوں میں شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ ہوں. سائنس اتنا ترقی کر گئی ہے کہ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. لہٰذا میں پورے مہربانی آپ جیو یار، آپ زندہ و سلامت رہو. میں ڈاکٹر اسرار ہی کے لفظ پہ مجلس مجھے اختتام کی طرف لانا ہے. بزرگ پوچھ دینے گڑتی، اس کا مطلب ہے گڑتی کا اثر. یہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا یار، اتنے بڑے دانشور نے، کہ عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب سے دیتے تھے. اب جس بچے کو گڑتی شراب سے ملتی تھی وہی بچہ بعد میں بڑا ہوا، کچھ اور بڑا ہوا، وہ بچہ واہ سارا بڑا ہوا. ہن بھی میں ہی سواد لے رہے ہیں. وہ جتنا بھی بڑا ہو جائے گڑتی کا اثر تو چلنا ہے. بندے آج کہتے ہیں جی کچھ فرق نہیں ہے، سارے برابر ہیں، اور کچھ وہ ہیں جنہیں گڑتی شراب سے ملتی ہے، اور وہ ہے جسے گڑتی محمد دے رہا. دونوں میں فرق ہی نہیں تھا. مہربانی صاحب. بہت شکریہ. آپ جی آپ زندہ و سلامت رہیں. آج ویسے کمال ہو رہا ہے، اگر میں کو 12-1 بجے آ جاتا تو پھر تو میں سارے دن کی بات کرتا، لیکن جب سے میں آیا ہوں نعرہ حیدری لگ بھی رہا ہے. سارے بندے یا علی صرف اس لیے نہیں کہہ رہے کہ میرے نال آلے جو آنکھ لے، اے اپنے حصے کا قرآن خود ختم کیا کر. جب نعرہ حیدری لگتا ہے تو یا علی کہنے سے یہ نہیں ہے کہ مطلب بندہ زیادہ تھک جاتا ہے، تھکن دور ہوتی ہے. فریش ہو کے میری بات پہ توجہ دیں اور بات میں کلوز کر لیتا ہوں. گڑتی کا اثر. اب لکھ تو دیا کہ عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب سے دیا کرتے تھے. بعد میں احساس ہوا کہ یہ تو کم خراب ہو گیا، گڑتی تو چلتی ہے. پھر پتہ کیا لکھا اگلی سطر میں شرازی صاحب آگے اپنی اندر کی تسلی کے لیے؟ وہ بچوں کو شراب سے گڑتی اس لیے نہیں دی جاتی تھی کہ تب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی. جب عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیا کرتے تھے، ڈاکٹر اسرار نے لکھا تب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تب تک شراب. اب میریاں گلنا کسی اور پاسے نہ لے جایا جے کہ رضوی صاحب کہہ رہے سن کدی کدی گڑتی دے لینی چاہیے. ویسے دے لو، بزرگان کی سنت ہے. اور بزرگوں سے مراد جو ایجڈ گزرے ہیں ہسٹری میں، وہ جب شراب حرام ہی نہیں تھی تو اسی ڈانگا ماری ہو انہوں. جب حرام، ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی لکھا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بار بار اس بات پہ زور دی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس میں تنقید کرے یا تنقید کرے تو وہ نہیں کر سکتا
کیونکہ تب تک شراب حرام نہیں تھی. پہلے سائیں یاد علی سے لے کے آخری مولائی تک ایک بندہ بھی چپ رہ گیا مجھے دکھ ہوگا. ہم شیعہ تمہاری نظروں میں ماڑے ہوں گے, مسکین ہوں گے, لیکن مالکوں کا کرم ہم پہ بکھرا ہے. تو نے کہا شراب حرام نہیں تھی اس لیے گڑتی دے دی, شراب حرام. اور جب سارے عرب پہ شراب حلال تھی ابو طالب کی حویلی میں تب بھی حرام تھی. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. مہربانی سر, مہربانی سر. دوستو یہ فرق ہے. جب زمانے پہ شراب حلال تھی عبد المطلب کی حویلی میں, ابو طالب کی حویلی میں, تب بھی حرام. اگر کوئی یہ کہے کہ جناب یہ ریاض رضوی صاحب نے کیمرے کے سامنے ذمہ داری لے کے بات تو کر دی ہے کہ جی ابو طالب کی حویلی میں شراب تب بھی حرام تھی, لیکن دلیل کوئی نہیں دی. مجمع تو خوش ہونے کے لیے بیٹھتے, دلیل تو کوئی نہیں دی کہ ابو طالب کی حویلی میں کیا ہے. اور دلیل مانگ رہے ہو, میں تصویر دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ سیدوں کی حویلی میں جب سارا زمانہ شراب کو حلال سمجھ رہا تھا, کیونکہ یہ قبیلہ وہ ہے جنہیں اترنے سے پہلے بھی قرآن کا علم تھا. اگر کہو یہ کیسے ہو سکتا ہے, اٹھائے قرآن, سورہ قصص کہہ رہی ہے موسیٰ 2 دن کا دائیوں کا دودھ نہیں پی رہا. خدا فرماتا ہے ہم نے دودھ پلانے والیوں کا دودھ موسیٰ پہ حرام کر دیا تھا. ہے یہ بھی بچہ 3 دن کا موسیٰ, لیکن جو نبی ہوتے ہیں وہ 3 دن کے بھی جانتے ہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے. یہ سیدوں پہ اللہ کا کرم تھا, مہربانی. ان کے گھروں میں جب سارا زمانہ کہہ رہا تھا شراب حلال ہے, ابو طالب کے گھر میں تب بھی حرام تھی. دلیل میں دے رہا ہوں, میرا ایمان ہے آپ میں سے ایک ایک بندہ ذہنی طور پہ میرے قریب آ جائے گا. شاہ جی دلیل کیا؟ دلیل یہ ہے جب مدینے کے چیف جسٹس کی عدالت میں ان کا بیٹا شراب پینے کے جرم میں, نہیں ایک بندہ بھی پیچھے رہ گیا. اپنی مہربانی سر چودھ صاحب آپ جیئے, بات میں یہیں پہ کلوز کر رہا ہوں. اپنی مرضی کے دانشوروں سے پوچھو, میں کوئی افسانہ کہانی تھوڑی پڑھ رہا ہوں. مسلمانوں کی ذمہ دار, یہ کسی ڈائجسٹ کا حوالہ نہیں ہے. تمہاری ذمہ دار قدیم کتاب ریاض النظرہ, اور ریاض النظرہ سے بھی پہلے کی لکھی ہوئی بیروت کی چھپی ہوئی تاریخ خمیس تک نے یہ واقعہ لکھا کہ سب سے بڑی اسلامی عدالت میں اقراری ملزم, بلکہ مجرم کہہ لے, الزام تھا اس پہ کہ اس نے شراب پی ہے. حاکم نے کہا گواہ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ملزم اقرار کر رہا ہے, لہذا عدالت عالیہ فیصلہ دے رہی ہے کہ ملزم کو کوڑے مارے جائیں. وہ مدینہ کے سب سے بڑے جج نے, مجھے یوں لگتا ہے شکایت شراب کی کسی نے نہیں کی تھی, انہوں نے از خود نوٹس لیا تھا. بٹ صاحب تسی سبحان اللہ کر لو میں نے, یہ وکیلہ علی گل ہے. سب سے بڑا جسٹس, مدینے کی سب سے بڑی عدالت, لوگ مدینے کے دانتوں میں انگلیاں دبا کے دیکھ رہے تھے کہ اوروں کے فیصلے کرنا آسان ہوتے ہیں. اب کٹہرے میں بیٹا ہے, دیکھو آج فیصلہ عدالت کیا کرتی ہے. لیکن میں ریسپیکٹ کرتا ہوں ان جج صاحب کی جنہوں نے بیٹے کے خلاف فیصلہ دے کے زمانے کو بتا دیا کہ اسلام میں نہ رشتہ داری چلتی ہے نہ یاری چلتی ہے. اللہ کرے کو دھیان دے جا. اور عدالت عالیہ کا فیصلہ یہ تھا کہ گواہوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ملزم اقرار کر رہے, لہذا عدالت عالیہ کوڑے مارنے کا حکم دے رہا ہے. عدالت عالیہ کا فیصلہ ہے, ملزم کو عدالت کا کہنا تھا یا کوڑے مارنے کا انتظام شروع ہو گیا. ادھر انتظام ہو رہا تھا یا کٹہرے میں کھڑا ہوا ملزم
بول پڑا. اس نے کہا سب سے بڑی اسلامی عدالت کا فیصلہ مجھے منظور ہے، لیکن کوڑے مجھے وہ مارے جس نے زندگی میں خود کبھی شراب نہیں پی. آپ جیو یار. کوڑے مجھے وہ مارے جس نے زندگی میں خود کبھی میرے والا جرم نہیں کیا. قبلہ روایت کے جو لفظ ہیں آپ کے علم میں ہے، وہ لفظ یہ من فعلا فعلی، جس نے میرے والا فعل کیا نا او نہ ہتھانو تیل شلا میں. کوڑے مارو لیکن وہ جس نے زندگی میں کبھی میرے والا جرم نہیں کیا. اور مسلمانوں ہون پھر میں ہی سواد لے جاؤں گا میرا خیال. جب ملزم نے کہا نا کوڑے مجھے وہ مارے جس نے خود کبھی شراب نہیں پی، عدالت بھی چپ تھی، جج بھی چپ تھا. اکیلی آواز ابو طالب کے بیٹے کی آ رہی تھی. علی کہہ رہا تھا تجھے کوڑے میں بھی مار سکتا ہوں، میرا حسن بھی مار سکتا ہے، میرا حسین بھی مار سکتا ہے. آپ جیو. مہربانی سر، مہربانی سر. اور تمہارے مولا کائنات کا بیٹا ایک فرمان ہے جو میری اپیل ہے کہ آپ کے ذہن عالیہ میں بلکہ اذہان عالیہ میں ہونا چاہیے. مولا فرماتے ہیں جس کنویں میں شراب کا قطرہ گر جائے، قطرہ، اور وہ کنواں مٹی سے بھر دیا جائے، اسے برابر کرو اور اس پہ گھاس اگ جائے. علی فرماتے ہیں میں وہ گھاس اپنی سواری کے گھوڑے کو بھی کھلانا پسند نہیں کرتا. جس علی نے قدم قدم پہ شریعت بتائی، اس کی بیٹیاں بغیر چادروں کے کھڑی تھی اور مسلمان شراب پی کے کہہ رہا تھا. آپ جیئے. اسی شراب کی وجہ سے کئی گھنٹے علی کی بیٹیوں کو دربار میں رہنا پڑا. اور یہ بیٹی مولا کی، مالک آپ کے نصیبوں میں زیارتوں کے سفر لکھ دے. آمین کہا کرو. مقبولیت کے کچھ ٹائم ہوتے ہیں زیارت کا تعلق پیسے سے نہیں، بلاوے سے. اللہ آپ سب سامعین و حاضرین و حاضرات، مومنین و مومنات کو بہن بھائی کا شہر ضرور دکھا. وہ گلیاں، وہ بازار اب بھی موجود ہے. بندے جو پوچھتے ہیں نا شیعہ روتے کیوں ہیں، میں انہیں صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں. اسی میں مصائب بھی، تعزیت بھی ہو جائے گی. مالک میرے بھائی عاشق حسین کو ہر پل نظر بد سے بچائے اور یہ عزاداری کے سلسلے دائمی ہو جائیں. اس نسل میں یہ سلسلے ہمیشہ چلتے رہیں. میرے مطلب مجالس کے لیے بیرون ملک یورپ ادھر ادھر جانا پڑتا ہے. ہمیں ایک واقعہ انہوں نے سنایا کہ ایک بچہ یہ کھاریاں میرپور کے علاقے کا کافی بیچارہ خرچہ ورچہ کر کے یورپ آیا. ماڑے گھر کا بچہ تھا، لیکن 2 سال بعد ابھی اس کے وہ پیپر شیپر بھی نہیں بنے کہ اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس کے پاس پیسہ تو تھا نہیں. وہاں جو پاکستانی تھے انہوں نے کہیں سے نمبر شمبر لے کے اس کے گھر فون کیا. اس کے باپ کو کہا کہ کیونکہ ڈیڈ باڈی لانا مہنگا بہت کام ہے اور آپ کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر آپ کے مالی حالات بھی سنا کو بہتر نہیں، آپ اجازت دیں آپ کے بیٹے کو ہم یہیں دفنا دیں. اس کے باپ نے پتہ کیا کہا؟ آصف صاحب سن رہے؟ اس کے بیٹے نے کہا تھا میری 1 ایکڑ زمین ہے، بس میں وہ بیچ دوں گا، لیکن میں اپنے بیٹے کو اپنے قبرستان میں لاؤں گا. اور تو اپنے بیٹوں کو پردیس میں نہیں دفناتا، کبھی تو سوچو مدینہ کہاں، شام کہاں. آباد رہو یار، شام ہو گئی ہے. اللہ تیرا یہ چیخ چیخ کے رونا
سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ یہ جس بی بی کا میں ذکر کر رہا ہوں نا، جو ہمارے اہل اسلام بچے مجلسوں میں آتے ہیں، انہیں فضیلت کی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن جب مصائب شروع ہوتے ہیں تو ان بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس بی بی کا ذکر کر کے رو رہے ہیں۔ میں اس بی بی کا ذکر کر رہا ہوں جو تمہارے نبی کی بیٹی ہے، اور اللہ نے اتنی شرم و حیا دی تھی کہ سگے باپ کو بھی ساری زندگی حسرت رہی کہ میری زینب ذرا اونچا بولے، آباد رہو یار آباد، اور میں اپنی بیٹی کی آواز یا بیٹی کا لہجہ سن لوں۔ بس آخری بات کر رہا ہوں، 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں ضرب لگی ہے۔ مسلمانوں، تمہارے چوتھے خلیفہ راشد، ہمارے پہلے امام علی ابن ابی طالب، زخمی علی بیٹے اٹھا کے گھر لے آئے۔ 19 کا پورا دن اور 20 رمضان والی پوری رات، اور پھر 21 والی صبح زینب دروازوں کے پیچھے چھپ چھپ کے پوچھتی تھی، غازی میرا بابا بچ تو جائیں گے؟ آباد رو یار، شرما کے نہ رویا کرو، اللہ جانے آئندہ سال ہم میں سے کس کے نصیبوں میں ہے۔ اللہ آپ کو صحت والی زندگی دے۔ رات آخری علی امیر کی آ گئی، جو 21 رمضان والی رات ہے، ساری اولاد علی کی جمع تھی۔ زخمی علی نے یوں بچوں کو دیکھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ حسین قریب آ کے کہتے ہیں، بابا کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ جب کہا نا کسے ڈھونڈ رہے ہو، علی فرماتا ہے بیٹا میرے قریب آ۔ حسین قریب آ۔ جب بالکل حسین بہت قریب آ گئے، تب علی نے آہستہ سے پوچھا، میری زینب کہاں ہے؟ آباد رو ذمہ دار مجمع، جب کہا نا میری بیٹی کہاں ہے، حسین کی آنکھوں میں سمندر تھا آنسو کا۔ کہتے ہیں اجڑی پردیس میں رو رہی ہے، دروازے کے پیچھے بیٹھ گئے۔ علی فرماتا ہے میری زینب سے کہو، میری زندگی کی آخری رات ہے، حسرت ہے میری زینب میرے سرہانے بیٹھ کے مجھے اونچی آواز میں قرآن پڑھ کے سنا۔ اور بیٹیوں والوں بی بی زینب کا صدقہ، اللہ تمہاری بیٹیوں کے نصیب نیک ہو جائیں، اللہ دشمن کی بیٹی بھی دکھی نہ ہو۔ قریب آ کے بی بی نے قرآن پڑھنا شروع کیا، وقت تمام ہو گیا، ابھی 2 آیتیں نہیں پڑھی تھی میرا بیٹا، 2 آیتیں نہیں پڑھی تھی، یا زخمی علی تڑپ گئے۔ کہتا حسین بہن سے کہو بس کر دے، بہن سے کہو۔ حسین فرماتا بابا پڑھنے دے قرآن۔ علی فرماتا ہے میں نے تو بیٹی کا لہجہ دیکھنا تھا، اور مجھے یقین ہو گیا ہے درباروں میں خطبے دے لے گی، مجھے یقین ہو گیا ہے نانے کا دین بچا لے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم اللہ۔